السلام علیکم۔ اس بلیٹن کی اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہوئے شروعات کریں گے خبرنامے کی۔ ورنگل میں کاکتیہ تھرمل پلانٹ کے تیسرے مرحلے کو چیف منسٹر کی منظوری۔ ہنومان جینتی کے موقع پر اشتعال انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، پولیس کمشنر کا انتباہ۔ گوگل گنٹا علاقے میں ایک پبلشنگ کمپنی کی 3 منزلہ عمارت بھیانک آتی زدگی سے تباہ، کروڑوں روپے کا نقصان۔ گزشتہ 20 سالوں سے سرقے کی وارداتیں انجام دینے والا شخص اور اس کا ساتھی گرفتار، 1 کلو سونا اور 4 کلو چاندی ضبط۔ اور شہر میں گانجے کی فروخت میں ملوث 2 ٹولیاں گرفتار، جملہ 62 کلو گانجا ضبط۔ اور اب دیکھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے ضلع ورنگل میں کاکتیہ تھرمل پلانٹ کے تیسرے مرحلے کی فائل کو منظوری دے دی ہے۔ 800 میگا واٹ کے اس تھرمل پلانٹ پر 4800 کروڑ روپے کے مصارف آئیں گے۔ کرن کمار ریڈی جمعرات کو عادل آباد کا دورہ کریں گے۔ ان کے دفتر سے جاری پریس نوٹ میں بتایا گیا ہے کہ اپنے دورے کے دوران کرن کمار ریڈی مختلف پروگراموں میں شرکت کریں گے اور وہ نرمل میں ایک عوامی جلسے سے بھی خطاب کریں گے۔ چیف منسٹر نے چہارشنبے کو ضلع چتور کے کتا کوٹا میں اماں ہستم پروگرام کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست میں BC طبقے کے لیے 4027 کروڑ روپے کا بجٹ کانگریس حکومت کا کارنامہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سماج کے تمام طبقات کو ساتھ لے کر چلنا کانگریس حکومت کا مقصد ہے۔ اقلیتوں کے لیے بھی 1027 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کی شروع کردہ فلاحی اسکیموں سے خواتین کو زیادہ استفادے کا موقع فراہم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے علاقائی تحریکوں اور دیگر احتجاجوں کا اثر تعلیم پر پڑنے نہیں دیا اور امن و قانون کی برقراری کے لیے سخت اقدامات کیے گئے۔ ریاست کے انجینئرنگ کالجز سے متعلق ٹاسک فورس امکان ہے کہ جمعرات کو اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ سال فیس کے مسئلے پر چند کالجز عدالت سے رجوع ہوئے تھے۔ حکومت نے انجینئرنگ کالجز کی جانچ کے لیے ٹاسک فورس بنائی تھی۔ یہ ٹاسک فورس رپورٹ پیش کرے گی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر حکومت ٹیوشن فیس کا تعین کرے گی۔ حکومت نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ جو کالجز قواعد کی خلاف ورزی کریں گے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ صدر TRS کے چندر شیکھر راؤ کو ایک بار پھر پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے نامزد کیا گیا ہے۔ امکان ہے کہ انہیں ایک بار پھر متفقہ طور پر پارٹی کا صدر منتخب کر لیا جائے گا۔ پارٹی کے فلور لیڈر راجندر نے بتایا کہ KCR تلنگانہ تحریک کے روح رواں ہیں اور وہی تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجندر نے تلگو دیشم لیڈر کے سیوا پرساد کی جانب سے TRS قائدین پر کی گئی تنقیدوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے تلگو دیشم لیڈر کو انتباہ دیا کہ اگر وہ معافی نہیں مانگیں گے تو ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ TRS لیڈر نے کہا کہ نیلم سنجیوا ریڈی سے لے کر کرن کمار ریڈی تک کی حکومتوں میں تلنگانہ کے وسائل اور فنڈز آندھرا منتقل کیے گئے ہیں۔ ایک طرف وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو وہیں پارٹی سطح پر لیے جانے والے بعض فیصلوں سے ناراضگیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ST سیل کے صدر کی حیثیت سے جگن لال نائک کو منتخب کیے جانے پر ضلع نلگنڈا کے رکن اسمبلی بابو نائک ناراض ہو گئے ہیں اور پارٹی کو انتباہ دیا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے کیونکہ لال نائک مخالف پارٹی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ لیکن لال نائک کا کہنا ہے کہ وہ مخالف پارٹی سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پارٹی اپنا فیصلہ بدل بھی سکتی ہے۔
ప్రైజ్లో కూడా ఉండను. మీరు చేయండి, నేను పాటలో సిన్సియర్గా పని చేసుకుంటూ పోతే అధిష్టానం గుర్తొస్తుంది. నాకు కూడా ఏదో సముచిత స్థానం కల్పిస్తున్న ఆశతోటి పని చేసుకుంటూ పోతున్నా. కానీ నేను ఎవరికి యాంటీ చేయలేదు. యాంటీ చేసినట్టు ప్రూవ్ చేస్తే నేను రాజకీయాన్ని నేను తప్పుకుంటాను. పార్టీ నేను అగెన్స్ట్గా ఎమ్మెల్యే గారికి చేయలేదు. ఏ ఒక్కరితోటి కూడా నేను అగెన్స్ట్గా చేసినట్టుంటే నేను పార్టీని రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటాను. నేను కన్నతల్లి లాంటి పార్టీ మా కులానికి చాలా చేసింది కాబట్టి గౌరవంతో. उधर पीसीसी सदर बी सत्यनारायण ने रिमार्क किया है कि बेआराम मामले पर फैसला चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी करने की वजह से हुकूमत की नेक नामी मुतासर हो रही है। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए पीसीसी सदर ने कहा कि अगर ये फैसला मुतल्लिक़ा महकमे से जारी किया जाता तो शुकूक व शुबहात पैदा न होते। उन्होंने कहा कि वो बेआराम में स्टील फैक्ट्री के क़याम के हक़ में हैं और पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी मर्ज़ी और सोच के मुताबिक बात करते हुए इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। कायद मजलिस और रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी ने बलदी ओहदेदारों और जोनल कमिश्नर साउथ जोन रवि किरण के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन भी मौजूद थे। अकबर ओवैसी ने हाउसिंग के ओहदेदारों के साथ मंडलागुड़े में जारी हाउसिंग के तामीरी कामों का जायज़ा लिया और बरसाती नालों की सफाई और साउथ जोन के बलदी मसाइल के ताल्लुक़ से तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने ज़ेर तकमील कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इजलास में अरकान बलदिया सलीम बेग और समद अब्दाद भी मौजूद थे। हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम में मेयर साहब और जोनल कमिश्नर साउथ जोन और बल्दी अहदेदारों के साथ खुसूसन हाउसिंग स्कीम के सिलसिले में जो मेयर साहब एक हफ़्ता कबल जायज़ा लिए थे और उस सिलसिले में कामों की पेशरफ्त के लिए और उसके साथ साथ साउथ जोन की बिल्डिंग के लिए भी जो है सो जो एमएलए साहब खुसूसी दिलचस्पी लेकर रेवेन्यू से जो है सो ज़मीन अलाट कराए थे उसके काम में तेज़ी पैदा करने के लिए और बड़े नालों की डिसिल्टिंग और पूरे हल्के के तामीराती कामों और शहर में जो बल्दी मसाइल हैं उन तमाम का जायज़ा इजलास लिया गया। और एमएलए साहब को मुतल्लिक़ा ऑफिसरों ने तयख़ुन दिया कि साउथ जोन की बिल्डिंग और हाउसिंग स्कीम के तहत जो है सो जो मकानात हैं उनकी काम में तेज़ी पैदा की जाएगी। करीमनगर के रुकन पार्लियामेंट पुन्नम प्रभाकर ने कहा है कि बेआराम के वसाइल पर तेलंगाना आवाम का हक़ है। मीडिया से बात करते हुए पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि एक रियासती वज़ीर का ये कहना कि उनके इलाके का दूध तेलंगाना के बच्चे पी रहे हैं बायस अफसोस है। उनका कहना था कि रियासती वज़ीर को इस तरह की निचली गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए। तेलुगु देशम के सीनियर कायदीन देहात में गैर मौसर बरक़ी सरबराही के ख़िलाफ़ ERC कमिश्नर के चैम्बर के रूबरू एहतजाज करते रहे। एहतजाजी तेलुगु देशम कायदीन ने बताया कि देहातों में 12 घंटे बरक़ी कटौती की जा रही है, लिहाजा हुकूमत को इस सिलसिले में वजाहत करनी चाहिए। पी केशव ने कहा कि देहातों में रहने वाले अवाम के साथ दूसरे दर्जे के शहरी की तरह सलूक किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम रुकन असम्बली पी केशव ने कहा कि ERC बरक़ी शरहों में इजाफे से मुताल्लिक़ फ़ौरी इक़दामात करती है, लेकिन बरक़ी कटौती के मसले पर ओहदेदार लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं। केशव ने कहा कि 6 मार्च को भी उन्होंने ERC कमिश्नर को बरक़ी कटौती के मसले पर एक याददाश्त हवाले की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पी केशव ने बताया कि ERC कमिश्नर ने इस मसले पर 29 अप्रैल को तमाम तफसीलात फराहम करने का तयख़ुन दिया है। దానికి కొంత టైం ఇచ్చి బైఠాయింపు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు 2-3 దఫాలుగా మీటింగులు జరిగినాయి, మాతోనే సంప్రదింపులు జరిపారు, మధ్యలో తమ బాధ్యత నుంచి తప్పుకునే ప్రయత్నం చేశారు। మేము కోతలు విధించమని ఆదేశాలు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీరు డిస్కామ్లకు వెళ్ళండి అని మేము చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం, కోతలు విధించమని కాదు। तेलुगु देशम के रुकन असम्बली जी मुद्दुकृष्णमा नायडू ने इल्ज़ाम लगाया है कि जगन मोहन रेड्डी मुख्तलिफ तरीक़ों से बदनवानियों के ज़िम्मेदार हैं। मीडिया से बात करते हुए नायडू ने कहा कि कभी एयरपोर्ट तो कभी खुसूसी माशी जोन के नाम पर YSR कांग्रेस लीडर जगन मोहन रेड्डी धोखादही और बदनवानियों के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो शख्स बदनवानियों में डूबा हुआ है उसका ज़मानत के लिए दरख्वास्त दाखिल करना समझ से बाहर है। रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी हल्के नूर खां बाज़ार में दीपम स्कीम के तहत मंजूर शुदा गैस सिलेंडर्स तकसीम किए।
رکن بلدیہ ریاض الحسن آفندی کے ہمراہ انہوں نے 117 مستحق خاندانوں کو گیس سلنڈرز حوالے کیے۔ انہوں نے بتایا کہ مزید سلنڈرز کی منظوری کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہیں مابقی مستحق افراد میں تقسیم کیا جائے گا۔ دبیر پورے میں پولیس اسٹیشن کے بغل میں کھلے عام شراب نوشی کی جا رہی ہے۔ مقامی افراد نے بتایا کہ پولیس نہ صرف تماشائی کا رول ادا کر رہی ہے بلکہ شکایت کرنے والوں کو جھڑکیاں دے کر بھگایا جا رہا ہے۔ بھیک مانگنے والی خواتین گروپ کی شکل میں بیٹھ کر سرے عام شراب نوشی میں مصروف دیکھی گئیں۔ پولیس کو اتنی سختی عام آدمی تک محدود رکھنے کے بجائے ایسی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی روک تھام پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے بلدی حلقے چھاونی میں اندرما کلالو پروگرام میں حصہ لیا۔ متعلقہ رکن بلدیہ مرتضی علی اور ایم آر او کے علاوہ سرکاری عہدیداروں کی موجودگی میں SC/ST طبقات کے عوام کے مسائل کی سماعت کی گئی اور بعض مسائل کے حل کے لیے برسر موقع ہدایات بھی جاری کی گئیں۔ اس موقع پر احمد بلالہ نے باغ جہانراہ کے مختلف علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ شہر کے بوگل کنٹا علاقے میں واقع کتابوں کے ناشر سیا گروپ آف کمپنیز کی 3 منزلہ عمارت بھیانک آتشزدگی سے تباہ ہو گئی۔ آگ صبح 8 بجے لگی اور اس کا سلسلہ شام 7 بجے تک بھی جاری تھا۔ آگ اس قدر خوفناک تھی کہ 25 سے زائد فائر انجنوں کی لگاتار کوشش بھی آگ پر قابو نہ پا سکی۔ اس عمارت میں نہ صرف بک سٹالز ہیں بلکہ کتابوں کا گودام بھی واقع ہے۔ عمارت میں کاغذوں کی بہتات نے آگ کو بھیانک سے بھیانک بنا دیا۔ کروڑوں روپے کے نقصان کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ آگ صبح کے اوقات میں لگی اور اس وقت ملازمین نہیں تھے۔ اس عمارت میں 60 سے زیادہ ملازمین کام کرتے ہیں۔ آتشزدگی کے واقعے کے فوری بعد سڑک پر ٹریفک روک دی گئی۔ فائر سروس کے آفیسرز کے علاوہ پولیس بھی مقام واقعے پر پہنچ گئی اور فوری آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی گئی، لیکن اس بھیانک آگ کو بجھانے میں عملہ اور وسائل دونوں ناکافی ثابت ہو رہے تھے۔ تمام دروازے اور کھڑکیاں جل کر خاکستر ہو گئیں، یہاں تک کہ دیواروں میں بھی شگاف پڑ گئے۔ میئر حیدرآباد محمد ماجد حسین اور رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے بھی مقام واقعے کا دورہ کیا۔ ہنومان جینتی کے موقع پر کسی بھی قسم کی شرپسندی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کمشنر آف پولیس حیدرآباد انوراگ شرما نے تہوار سے ایک دن پہلے سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات کہی۔ انہوں نے 4TV سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہنومان جینتی کا جلوس گولی گوڑا چمن سے نکل کر تاڑبند سکندرآباد میں اختتام کو پہنچے گا۔ ان تقاریب میں شرکت کرنے کے لیے چند بیرونی مہمان بھی حیدرآباد آئیں گے، لیکن اگر کسی نے اشتعال انگیز تقریر کی یا کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی تو پولیس اس کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے شہر کی پرامن فضا کی برقراری کے لیے تمام احتیاطی اقدامات کیے ہیں۔ سٹی پولیس کے علاوہ بیرونی فورسز کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ ایڈیشنل SPs، انسپیکٹرز، RF کے پلاٹونز کے علاوہ خود کمشنر متحرک رہیں گے۔ انوراگ شرما نے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مل جل کر امن کے ساتھ زندگی گزاریں۔ شہر کے اندر ہنومان جینتی کے سندربھ میں ایک جلوس نکالا جائے گا۔ اس جلوس میں کافی تعداد میں لوگوں کے بھاگ لینے کی سمبھاونا ہے اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ بندوبست انتظامات چالا پختہ کیے ہیں۔ ہم لوگ پوری سٹی پولیس کو بھی ڈپلوائے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ باہر سے بھی بہت سارا فورس منگایا گیا ہے، جس میں 12 DSP، 15 ایڈیشنل SP، ساتھ میں قریب 30 انسپیکٹرز اور 60 سب انسپیکٹرز کو بلایا گیا ہے۔ 4 RAF کی کمپنیز بھی ہیں اور ہر طرح کا انتظامات جو ہیں وہ بالکل مضبوط پختہ کیے جائیں گے۔ کسی نے بھی کسی طرح کی اگر پرابلم کریٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کے اوپر سخت سے سخت کارروائی ہوگی۔
سر ایک طرح کا ڈر ہوتا ہے حیدرآباد کی عوام میں، خاص کر جب بھی فیسٹیولس ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی فیسٹیول ہو، تو عوام میں ڈر ہوتا ہے اور پولیس کی ناک میں دم ہوتا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کب ختم ہوگا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ جب پولیس اپنا کام ٹھیک طریقے سے کرے گی اور پبلک تعاون کرے گی تو تھوڑے دن کے بعد میں یہ ڈر اپنے آپ ختم ہو جائے گا کہ ہاں جو بھی کوئی غلط کام کرے گا اس کو سزا ملے گی. سر ایسے فیسٹیولس کے ٹائم پہ ایک ڈرا بیک یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ باہر سے جو اسپیکرس آتے ہیں ایسے فیسٹیولس میں کہیں پہ اسٹیج پر بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے لوکل لوگ جو نہیں چاہتے ہیں اس کے باوجود بھی ایک تھوڑا سا ٹینس ہوتا ہے، اس کے بعد حالات ہوتا ہے. تو ویسے اسپیکرس کے لیے آپ لوگ کچھ ریسٹرکشنز لگائے ہیں یا ان کے اوپر پابندی لگائی؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اگر اس طرح کی اسپیچ کوئی دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم لوگ اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. جیسے پچھلی بار بھی کچھ اسپیکرز نے اس طرح کی اسپیچ دی تھی، ان کے خلاف کیس رجسٹر کیے گئے تھے اور نان بیلیبل وارنٹس بھی جاری ہوئے ہیں. سر جو حیدرآباد ایک محبت کی نشانی بھی کہا جاتا ہے اور خاص کر امن بھائی چارگی ایک دوسرے کے فیسٹیولس میں شریک ہونا ایسا کہا جاتا ہے، تو ایسی عوام کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے بحیثیت کوتوال؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر مذہب میں ہر طرح کا اپنا اپنا فیسٹیول منانے کی چھوٹ ہے اور آپ اپنا فیسٹیول اچھی طرح منائیں، کسی بھی مذہب کے ہوں، لیکن وہ اسی طرح رکھیں جہاں کی ہر آدمی انجوائے کر سکے، کسی دوسرے کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو اور کسی طرح کو پریشانی نہ ہو. شرم و حیا سے آری فلمیں، ٹی وی سیریلز کے نازیبا مکالمے اور مناظر اور اخلاق و کردار کی پستی کو بھی مات دینے والے اشتہارات اور اس کے شرمناک اثرات ہمارے شہر میں بھی نمایاں ہونے لگے ہیں. دلی میں 5 سالہ کمسن کی عصمت ریزی اور قتل کی کوشش کے شرمناک واقعے کے بعد حیدرآباد میں بھی 8 سالہ معصوم کی عصمت ریزی کا دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے. کشن باغ میں 19 سالہ ذہنی مریض نوجوان نے اپنے ہی قریبی رشتہ داروں کی 8 سالہ لڑکی کو چاکلیٹ کھلانے کے بہانے اپنے گھر بلا کر معصوم کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. لڑکی کی دلسوز چیخیں سن کر پڑوسی وہاں پہنچے اور ارون کمار نامی نوجوان کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے بتایا کہ ارون کمار ایک خانگی ملازم ہے. منگل کی شب اس نے پڑوس میں رہنے والے اپنے قریبی رشتہ دار کی 8 سالہ لڑکی سریجا کو چاکلیٹ کے بہانے بہلا پھسلا کر اپنے مکان لے گیا اور وہاں اس کے ساتھ ناشائستہ حرکت کر دی. پولیس نے لڑکی کو دواخانہ منتقل کیا ہے اور ارون کو اپنی حراست میں لے کر تفتیش کر رہی ہے. ایم سیٹ میں شرکت کرنے والے طلباء 25 اپریل بروز جمعرات سے اپنے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایم سیٹ کمیٹی کے کنوینر رمنا راؤ نے ایک پریس نوٹ کے ذریعے یہ اطلاع دی ہے. طلباء apmset.org کی ویب سائٹ سے 8 مئی تک اپنے ہال ٹکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ایم سیٹ 10 مئی کو منعقد ہونے والا ہے. نتائج کا اعلان 2 جون کو کیا جائے گا. ریاست کی ویمن یونیورسٹی سری پدماوتی مہیلا وشو ودیالیہ کی جانب سے 30 کورسز میں داخلوں کے لیے علیحدہ انٹرنس ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا. یونیورسٹی کی رجسٹرار وجے لکشمی نے میڈیا کو بتایا کہ 6 مراکز میں 15 مئی سے 1 ہفتہ طویل انٹرنس ٹیسٹ منعقد کیے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ خواہش مند امیدوار یونیورسٹی کی ویب سائٹ spmvv.gc.in سے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں. یونیورسٹی کی جانب سے کئی نئے کورسز متعارف کروائے گئے ہیں. آسمان گڑھ برقی سب اسٹیشن پر CITU سے وابستہ ملازمین نے احتجاجی دھرنا دیا. ملازمین نے بتایا کہ عہدیدار منمانی طریقوں سے ان کے تبادلے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیوٹی انجام دیتے ہوئے موت واقع ہو جانے پر 10 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا مطالبہ کرتے ہوئے وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. ڈویژنل انجینئر برہمم نے بتایا کہ کانٹریکٹ ملازمین کے ایجنسیوں کے ذریعے تقررات کیے جاتے ہیں، اس کا محکمے سے تعلق نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ ایکس گریشیا کے مسئلے پر اعلیٰ عہدیداروں کو مطلع کر دیا گیا ہے. بورابنڈا کے علاقے میں نامعلوم افراد ایک شخص پر چاقوؤں سے حملہ کر کے فرار ہو گئے. جوبلی ہلز پولیس کی ہیڈ کانسٹیبل ترنگنی نے بتایا کہ چہارشنبے کے دن ان کے شوہر کرشنا راؤ پر قاتلانہ حملہ کرتے ہوئے انہیں زخمی کر دیا گیا.
انہوں نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ چند دن پہلے ان کے سابقہ شوہر جین اور کرشنا راؤ کے درمیان لفظی جھڑپ ہوئی تھی۔ کرشنا راؤ پر کیے گئے حملے میں جین کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سنت نگر پولیس نے ایک کیس درج کرنے کے بعد مفرور افراد کی تلاش شروع کر دی ہے۔ گڈی ملکا پور کے علاقے میں ایک لڑکا عمارت کی تیسری منزل سے گر کر ہلاک ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 11 سالہ پرشانت، جو چوتھی جماعت کا طالب علم تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گھر کے قریب واقع کمپلیکس کی بالائی منزل پر گیا تھا۔ کھیل کے دوران نیچے گر پڑا اور برسر موقع ہلاک ہو گیا۔ لڑکے کے والد کنیا اپنے بچے کو رات بھر تلاش کرتے رہے لیکن پرشانت نہیں ملا۔ چہارشنبے کی دوپہر مقامی افراد نے جب عمارت سے نیچے دیکھا تو لڑکے کی لاش نیچے پڑی ہوئی تھی۔ آصف نگر پولیس نے کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانے منتقل کر دیا۔ پولیس نے اپوگڑے میں 4 طلباء پر حملے کے الزام میں 4 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق 4 طلباء 20 سالہ سید فیصل حسین، 18 سالہ محمد مبین، 16 سالہ محمد سلیم اور 14 سالہ خلیل سنجیویہ پارک اسٹیشن سے اپوگڑا اسٹیشن جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے تھے، جہاں انہوں نے ایک 17 سالہ نوجوان آشیش کو طعنہ دیا جو مکمل سیاہ لباس میں تھا۔ اس دوران ان میں ہلکی ہاتھا پائی بھی ہوئی لیکن بعض افراد نے مداخلت کر کے معاملے کو سلجھا دیا۔ تاہم آشیش نے اپنے ساتھی کو فون کر کے طلب کیا۔ ٹرین سے اترنے کے بعد جب وہ اپوگڑا مین روڈ سے گزر رہے تھے تو آشیش نے 4 طلباء پر وکٹوں سے حملہ کر دیا، جبکہ اس کے 3 ساتھیوں نے مل کر 4 طلباء کو شدید زد و کوب کیا، جس میں 4 نوجوان زخمی ہو گئے۔ قریبی دکانداروں کی مداخلت پر حملہ آور مقام واقعے سے فرار ہو گئے۔ پولیس نے فیصل حسین کی شکایت پر کارروائی کرتے ہوئے 4 حملہ آوروں کو حراست میں لے لیا ہے۔ زخمی طلباء کو اسرا ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ سائبر آباد پولیس نے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 1 کلو سونا اور قریب 3.25 کلو مسروقہ چاندی کے زیورات، 1 لیپ ٹاپ، 2 ڈیجیٹل کیمرے اور 2 موٹر سائیکلیں برآمد کیں۔ کمشنر سائبر آباد پولیس ترمل راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ وجے واڑہ کے رہنے والے شیلام شیٹی وینکٹ رمنا اور سنگاریڈی کے رہنے والے ایم وجے کمار عرف چنا کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ وینکٹ رمنا نے اعتراف کیا کہ وہ گزشتہ 20 سالوں سے سرقے کی وارداتیں انجام دے رہا ہے اور وہ 20 دفعہ جیل بھی جا چکا ہے۔ ترمل راؤ نے بتایا کہ اس کے خلاف سائبر آباد پولیس میں 5، کرنول میں 3 اور محبوب نگر میں 4 کیسز درج ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وجے کمار کے خلاف سائبر آباد پولیس میں 10 کیسز اور ضلع میدک میں 1 کیس درج ہے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے گانجا فروخت اور اس کی اسمگلنگ کرنے والی 2 ٹولیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے ایک ٹولی کے قبضے سے 40 کلو گانجا، 1 کار، چاقو، 8,000 روپے نقد رقم، 3 سیل فون ضبط کیے، جبکہ دوسری ٹولی کے قبضے سے بھی 22 کلو گانجا، 18,000 روپے نقد رقم، 1 موٹر سائیکل اور 3 فون ضبط کیے گئے۔ ایڈیشنل ڈی سی پی ٹاسک فورس نے بتایا کہ ایک اطلاع کے بعد بوئن پلی کے اوپیندرا عرف پرساد، ورنگل کے متوطن نریش اور سی وینکٹ کو گرفتار کیا گیا، جبکہ دوسرے واقعے میں ضلع کھمم کے متوطن اپیندر سدھاکر اور ناگاجنا کو حراست میں لیا گیا۔ نارتھ زون ٹاسک فورس پولیس نے 2 افراد کو گرفتار کرتے ہوئے ایک شخص کے قتل کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ پولیس نے ان کے قبضے سے 2 دیسی ساختہ ہتھیار، 1 تلوار اور 1 درانتی ضبط کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ٹاسک فورس نے بتایا کہ ایم گرووایا سابق نکسلائٹ ہے۔ پولیس نے اسے نرسمہ ریڈی کے ساتھ گرفتار کیا، جبکہ اس کا ایک ساتھی چندر شیکھر فرار ہے۔ ان تینوں نے ایک ریئل اسٹیٹ تاجر کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ چندر شیکھر کے اس ریئل اسٹیٹ تاجر سے اراضی کے معاملے پر اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ گرو یادو قتل کی وارداتوں میں بھی ملوث ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالیں گے سرخیوں پر۔ ورنگل میں کاکتیا تھرمل پلانٹ کے 3رے مرحلے کو چیف منسٹر کی منظوری۔ ہنومان جینتی کے موقع پر اشتعال انگیز تقاریر کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی، پولیس کمشنر کا انتباہ۔
गोगलकुंटा इलाके में एक पब्लिशिंग कंपनी की 3 मंजिला इमारत भयानक आतिशबाजी से तबाह, करोड़ों रुपए का नुकसान। गुज़िश्ता 20 सालों से सरखे की वारदातें अंजाम देने वाला शख्स और उसका साथी गिरफ्तार, 1 किलो सोना और 4 किलो चांदी जब्त। और शहर में गांजे की फरोख्त में मुलव्विस 2 टोलियां गिरफ्तार, जुमला 62 किलो गांजा जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर खत्म होता है। फी अमानिल्लाह।